بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ 2000 سال قبل مسیح کی بات ہے کہ جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے طاقتور، مضبوط اور توانا افراد پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ و سفید رنگت اور وجاہت میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب و تمدن، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت و آسائش انہیں میسر تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قوم عاد کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ قوم عاد سے متعلق تفصیل سوائے قرآن کریم کے کسی اور مذہبی یا کسی اور قدیم تاریخی کتب میں نہیں ملتی۔ اس لیے اس قوم کے حالت کا نقشہ یا قرآن کریم کے ذریعے بن سکتا ہے یا پھر ان اثریات کے ذریعے جو محققین علم آثار نے ان کے بارے میں حاصل کی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عاد نام کا ایک شخص حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ چنانچہ اس شخص کی اولاد اور اس کی پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ عاد کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اولاد سے نوازا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عاد کی نسل خوب پھیل گئی، یہاں تک کہ کچھ ہی عرصے کے بعد یہ پوری ایک قوم کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ نسل سام کے پرپوتے عام کی اولاد سے پھیلی تھی، اس لیے یہ لوگ قوم عاد یا قوم ارم کے نام سے مشہور ہو گئی۔ طوفان نوح کے بعد اس روئی زمین پر کوئی بھی مخلوق باقی نہ رہی تھی سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار تھے۔ طوفان نوح کے بعد تمام نسل انسانی ختم ہو چکی تھی، اور اس طوفان کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے نسل انسانی کو دوبارہ سے شروع کیا، اور باقی بچنے والے انہی انسانوں سے اللہ تعالی نے نسل انسانی کو آگے بڑھایا۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ایک طاقتور قوم وجود میں آئی جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے، جن کے قد سب سے لمبے اور جن کی طاقت بے انتہا تھی۔ یہ قوم اس دنیا کے اندر تقریباً 1500 سال تک آباد رہی۔ قوم عاد عرب کے علاقے الاحقاف کے اندر آباد تھی۔ یہ علاقہ ریت کا ایسا صحرا ہے جو یمن اور عمان کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ یہ علاقہ کبھی ایسا سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور آج یہ علاقہ ایسا خوفناک صحرا بن چکا ہے کہ جہاں جانے سے بڑے بڑے لوگ گھبراتے ہیں۔ یہ علاقہ آج ریت کا ایسا صحرا ہے جو دنیا کے عظیم صحراؤں میں سے ایک ہے، جس کا رقبہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 65 لاکھ مربع میٹر ہے۔ اس علاقے کے اندر ریت کے بہت بڑے بڑے اور بلند ٹیلے ہیں۔ ریت کا یہ ریگستان اتنا خطرناک ہے کہ اگر کوئی چیز پھینکی جائے تو منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ آج یہ بھیانک صحرا اللہ کی کلی نشانیوں میں سے ایک ہے اور اہل زمین کے لیے جائے عبرت بن چکی ہے۔ قوم عاد نہایت زورآور اور بہادر قوم تھی۔ یہ قوم دوسری قوموں کی نسبت انتہائی طاقتور تھی۔ قد قامت میں یہ لوگ بہت بڑے بڑے پہلوان نظر آتے تھے۔ ان کے جسم فولاد کے بنے محسوس ہوتے تھے۔ وہ ہر قوم اور قبیلے پر غلبہ پا لیتے تھے، لیکن ان پر کوئی غلبہ نہیں آ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی نعمتوں میں خوب برکت ڈال دی تھی۔ ان کی وادیاں اونٹوں، گھوڑوں اور بکریوں سے بھر گئی تھی۔ ان کے کھیت اور کلیان سرسبز و شاداب فصلوں سے لہلہا رہے تھے۔ اس قوم میں پیدا ہونے والا ہر ایک انسان 1000 سال تک زندہ رہتا تھا۔ اس قوم کا سب سے لمبا انسان 750 فٹ کا ہوتا تھا اور سب سے چھوٹا انسان 450 فٹ کا ہوتا تھا۔ انہوں نے پتھروں کو تراش خراش کر بڑے بڑے محلات تعمیر کیے۔ اونچے ستونوں والے گھر بنانے کی وجہ سے ان کو بلند ستونوں والی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جو بتوں کی پجاری بنی۔ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بدعمالیہ جب اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم کے ایک نیک اور صالح بندے کو ان پر پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام تھے، جن کا تعلق قوم عاد ہی سے تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کی سب سے معزز شاخ خلود کے ایک خوبصورت اور وجیہ شخص تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی وہ انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، مگر وہ بہرے اور اندھے بنے رہے۔ تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیحت میں مصروف رہے۔ قوم عاد 13 قبائل پر مشتمل تھی۔ ان میں سے 2 نہایت طاقتور تصور کیے جاتے تھے۔ ان 2 قبائل کے نام لقمان اور خلجان تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو دعوت حق دی
تو انہی دو بڑے قبیلوں نے سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام کی سب سے زیادہ مخالفت کی۔ حضرت ہود علیہ السلام دعوت حق سے پیچھے نہ ہٹے۔ بالآخر حضرت ہود علیہ السلام کی کوششیں رنگ لے آئی اور قوم عاد کے دو بڑے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ خلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہوئے اور آپ کی دعوت حق کو قبول کر لیا اور آپ پر ایمان لے آئے، اور باقی بچنے والے 12 قبیلوں نے حق پر ایمان لانے سے گریزاں رہی۔ حضرت ہود علیہ السلام جب ان لوگوں کو حق کی دعوت دیتے تو یہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور ان کو معاذ اللہ پاگل کہتے۔ وہ کہتے، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کے بتوں کے نام سمود اور حب تھے۔ ابن کثیر میں تیسرا نام سمد بیان ہوا ہے۔ مورخین کی رائے کے مطابق ان کے معبود بھی قوم نوح کی طرح پتھر کے 5 بت یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ہی تھے۔ یہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے تو اس کو ہمارے مقابلے میں لے آؤ۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے، اور قوم عاد نے زمین پر ناحق تکبر کیا اور کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس خدا نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی جد و جہد کی، لیکن قوم عاد آپ کو جادوگر اور سحر زدہ شخص خیال کرتے تھے کہ جنہیں ان کے پتھر کے باطل خداؤں نے دیوانہ بنا لیا تھا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی کہ میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو میری مدد فرما۔ اللہ نے فرمایا، اے نبی، یہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہوئی۔ بادلوں کے فرشتوں کو یہ حکم ملا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم ملا کہ ان کے چشمے اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادابی ویرانی میں بدل گئی، مویشی مرنے لگے، پھل اناج ناپید ہو گیا، پوری قوم خوشحالی کا شکار ہو کر بدحال و پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک چلتا رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے قوم کی پریشانی نہ دیکھی جاتی تھی۔ مسلسل وعظ و نصیحت کرتے رہتے اور فرماتے، اے میری قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے مینا برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو تم گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قوموں کو جب کوئی مشکل آ گرتی تو وہ بیت اللہ شریف جا کر اللہ کے آگے آہ وزاری کرتے اور ان کی مشکل دور ہو جاتی۔ چنانچہ قوم عاد کے 70 سرکردہ افراد مکہ مکرمہ پہنچے۔ وہ لوگ 1 ماہ تک وہاں رہے اور بارش کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ دعا کروانے والے سردار کا نام قیل بن عنبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، سفید، سرخ، سیاہ۔ پھر آسمان سے آواز آئی، قیل بن عنبر سے کہا کہ ان میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ قیل نے سیاہ بادل کو پسند کر لیا کیونکہ وہ خوب بارش برسانے والا تھا۔ پھر آواز آئی کہ تو نے ہلاکت و تباہی کو پسند کر لیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی جانب ہانک دیا، جسے دیکھ کر پوری قوم بہت خوش ہوئے کہ ان کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ پھر یہ لوگ خوشی خوشی اپنے بستی میں پہنچ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب تو خوب بارش ہوگی۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام گہری تشویش میں تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ بارش برسانے والے نہیں بلکہ عذاب الہی کے بادل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جو بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے۔ ان سیاہ بادلوں میں سے ایک سرخ آندھی طوفان کی طرح نمودار ہوئی اور قوم عاد کے بڑے بڑے پہلوانوں کو اٹھا اٹھا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر یوں پٹخنے لگی جیسے درختوں کے پتے اڑتے پھر رہے ہیں۔ یہ آندھی مسلسل 8 دنوں تک یوں ہی طوفان برپا کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن تک ان پر مسلط رکھا۔ 8 دن بعد جب یہ طوفان تمی تو وہاں قوم عاد اس طرح بچھڑے پڑے تھے جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہو۔ اس طوفان کے بعد قوم عاد کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ کوئی فرد، کوئی جانور اور کوئی پرندہ اس آندھی نے زندہ نہ چھوڑا سوائے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کے۔ اس طوفانی آندھی کے آنے سے پہلے اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دے دیا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس بستی سے دور چلے جائے۔ اس طرح اللہ کے حکم سے یہ لوگ زندہ بچ گئے۔ قوم عاد کی ہلاکت سے چند دن پہلے حضرت ہود علیہ السلام یمن سے ہجرت کر کے حضر موت کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔
پھر یہاں آپ نے 150 سال کی عمر میں وفات پائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے پاس دیگر 98 انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مدفون ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں قوموں کی تباہی کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ بنی نوع انسانی اور خاص طور پر امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کر لے۔ اللہ نے قوم عاد کو طاقت و قوت، مال و دولت، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن جب اس نے نافرمانی کی، اپنے نبی کی بات ماننے سے بار بار انکار کیا، تو اللہ نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان کاملہ پر خاتمہ فرمائے، آمین۔